ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. آج میرا خطاب ان بھائیوں سے ہے جنہوں نے ایک مہینہ بڑے اچھے اور مبارک کام میں صرف کیا. ہمارے بھائی ابو تحسین پرویز اپنے مرکز دارالہدیٰ کی طرف سے ایک پروگرام منعقد کیے تھے، شرعی اور تربیتی دورہ. 12 جون سے 15 جولائی تک یہ پروگرام چلتا رہا. اس میں تقریباً 30 اساتذہ جو بڑے قابل، لائق اور اپنے فن کے ماہر، اور انہوں نے ایسے موضوع پر ان سے خطاب فرمایا کہ جو موضوع وقت کی ایک ضرورت ہیں اور ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہر خصوصاً مسلمان کے لیے ان موضوعات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ملک کے مسائل بھی ہیں، دین کے مسائل بھی ہیں. دین کو کیسے سمجھنا چاہیے اور دین کو کیسے سمجھانا چاہیے، اور پھر جو نئے وسائل اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان وسائل کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے اور ان کا فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے. ایسے بہت سارے موضوع، اور سب سے بڑھ کر تفسیر، حدیث اور توحید، عقیدے کے بارے میں ایسے موضوعات پر لیکچر ہوئے ہیں، اور ماہرین کی طرف سے کہ ان کو سننا اور ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور ان کی دعوت کو پھیلانا، ان کے پیغام کو پھیلانا، یہ بہت ضروری ہے. تو آپ حضرات نے جو روزانہ 1.5 گھنٹہ ان پروگرام میں صرف کیا ہے، یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے، سرمایہ حیات ہے جو وقت آپ نے یہاں گزارا. اس سے آپ کے ایمان کو جلا ملی اور آپ کے ایمان کو تقویت پہنچی، اور آپ کو جو باتیں معلوم نہیں تھیں وہ سب باتیں معلوم ہوئیں. ہمیں اپنے دین کے بارے میں کیا جاننا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، ان سب باتوں کی، یہ سب باتوں کا اہتمام مرکز دارالہدیٰ کی طرف سے ہوا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ مرکز دارالہدیٰ اندھیرے میں روشنی کا ایک مینار ہے، لائٹ ہاؤس ہے. اس کے مقاصد کو آپ نے سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. بڑے اونچے مقاصد ہیں اور بڑے بلند اور مفید مقاصد ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں سلف کے فہم کے مطابق اسلامی عقیدے کی فہم اور اسلام کا تعلق، اسلام کے متعلق لوگوں کے شبہات کا ازالہ اور معاشرے کے ہر طبقے کے اصلاح کی کوشش. شریعت کو عام فہم بنانے کے لیے عربی کو آسان اسلوب میں پیش کرنا. دعوتی سرگرمیوں میں دیگر اداروں اور اسلامی مراکز کے ساتھ تعاون. اسلام کی نشر و اشاعت میں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال. مساجد و مراکز کے لیے علمی مکتبات، قرآن ترجمہ اور قرآن فہمی کی کوشش. علمی مواد کا مقامی زبانوں میں ترجمہ، طباعت اور عوام تک پہنچانے کی کوشش. غریب اور ضرورت مند افراد کی سماجی اور رفاہی خدمت. ہر کام دیکھیے اسلام کے احکام کے مطابق ہے. اسلام کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ انسان کے کام آئے، اور انسان ایک دوسرے کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے. ایک مسلمان اگر اس کے اندر نیکی ہے اور اس کے اندر خوبی ہے تو آئینے کی طرح وہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہو، یہ چیز ہے. تو آپ نے جو لیکچر سنے، ہر موضوع اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو بہت ملے گا اور اس کا فائدہ آپ دوسروں کو پہنچائیں گے. تو شخصیات کے بارے میں جو آپ نے سنا، اور اس میں ایک شخصیت شیخ ناصر الدین البانی کی ہے، جو اتفاق سے میرے استاذ ہیں، بہت بڑی شخصیت. ان کو مدینہ یونیورسٹی کے میں استاذ تھے 3 سال تک. ان کو ناصر السنہ کہتے تھے تمام لوگ، اور حدیث میں یہ سند کی حیثیت رکھتے تھے. جو کام گزشتہ 1000 سال میں نہیں ہوا وہ کام انہوں نے کیا. صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا،
اور بتایا کہ دنیا مسلمانوں کے اندر جتنی بدعات و خرافات ہیں ان سب کا بڑا سبب یہ ضعیف اور موضوع حدیثوں کا وجہ سے ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ تو ان کا یہ بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی خدمت ہے، ان کو امت کبھی بھول نہیں سکتی اور ان کا احسان پوری امت پر ہے۔ یہ دوسری شخصیت جن کی کتاب کا اجرا ہونے جا رہا ہے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی، وہ میرے شاگرد ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان پر ڈاکٹر پرویز صاحب نے یہ کتاب 600 سے زائد صفحات پر تیار کی ہے اور اس کتاب کا اجرا وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس پروگرام کے ساتھ انہوں نے بہت ساری کتابوں کا اجرا سامنے رکھا ہے، اور ہر کتاب اپنی جگہ پر ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ شیخ ابن باز کی کتاب الدروس المہمہ ہے، اور پھر دوسری کتاب دین کے 3 بنیادی اصول ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی، اور کتاب التوحید کے ساتھ فتح المجید ہے، اور عقائد و احکام میں اتباع سنت محدث عصر شیخ البانی، آسان قرآن، مختصر سیرت النبی و شمائل، اور مسلمانوں کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت محدث العصر دکتور ضیاء۔ تو دیکھیے یہ ہر شخص کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ اسی سے ہمارا اسلام درست ہوگا، اسی سے ہمارا عقیدہ درست ہوگا، اور ہم جو بھی عمل کریں گے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ عقیدے کے بغیر ہم جو بھی پہاڑ کے برابر بھی اگر ہم عمل کریں گے تو عمل ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ اس طرح سمجھاتا ہوں کہ عقیدے کی حیثیت ایڈریس، پتے کی ہے۔ اگر پتہ اور ایڈریس صحیح ہوگا تو خط خالی بھی ہوگا تو اپنے مقام کو پہنچ جائے گا، لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایڈریس صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کچھ بھی بھیجیں گے، کتنی بڑی کتاب بھیجیں گے، کتنا بڑا پیغام بھیجیں گے، یہ کبھی بھی اپنی منزل کو پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے کہ عبادات کے اندر کچھ لوگ اچھے ہوں، اخلاق کے اندر کچھ لوگ اچھے ہوں، معاملات کے اندر کچھ لوگ پکے ہوں، یہ سب ممکن ہے، لیکن یہاں عقیدے کی کمزوری ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اس میں تاثیر کم ہے اور برکت نہیں ہے۔ تو عقیدے پر جو 3 کتابوں پہ کی اشاعت ہوئی ہے یہاں اسی مرکز الہدیٰ کی طرف سے، ان کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ اس کتاب کو گھر گھر تک پہنچائیے اور ہر شخص کو تاکید کیجیے کہ وہ پڑھے اور سمجھے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور فکر کرے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے زندگی میں بہت سارے کام کیے ہوں گے، لیکن یہ جو 1.5 گھنٹہ آپ نے 1 مہینہ تقریباً ان کاموں میں صرف کیا ہے، یہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ آپ اس کے برکات کو اور اس کے ثمرات کو ہر قدم پہ دیکھیں گے، آپ اسے یاد رکھیں گے، اور یہی چیز حاصل ہے آپ کی۔ آپ نے بڑی چیز حاصل کی۔ میں نے ایک آیت پڑھی حمد و صلات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی، عقل مندی اور دانش مندی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی وہ بہت بڑی دین و دنیا کی دولت اسے نصیب ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا 1 مہینہ، اور 1 مہینہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے بھول جائیں یا اسے فراموش کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے اپنے ذہن و دماغ کو روشن رکھیے اور ماحول اور معاشرے کو روشن رکھیے، روشن کیجیے، یہی بہت ضروری ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ بھائی پرویز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، لیکن اس کا افسوس ہے کہ میں آپ حضرات کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر دیکھتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی اور میری مسرت کچھ زیادہ ہی ہوتی۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر بڑا اثر دیکھ رہا ہوں ان کے کاموں کا، جیسا کہ ابھی آپ نے ان کے مقاصد، مرکز الہدیٰ کے مقاصد آپ نے دیکھے، اہداف و مقاصد، اس کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے۔ اور یہ ابھی طالب علم ہی ہیں، ابھی استاذ کی کرسی پہ یہ بیٹھے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اتنا کام کیا اور اتنا کام کر رہے ہیں۔ تو میں پرویز صاحب کے بارے میں یہ کہتا ہوں تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، یہ میں کہتا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے اچھے مستقبل کی دعا کرتا ہوں کہ آپ دینوں کے کاموں میں اور عقائد میں پختہ اور پکے ثابت ہوں، اور زیادہ سے زیادہ
اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کریں، جہاں تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام اسے عام کرنے کی آپ فکر کریں۔ فللہ الحمد فی کل فاتحۃ و خاتمہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔